کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ میں آپ کی خدمت میں آج سورہ قدر جو مکی سورہ ہے، 30ویں پارے کا 97 نمبر سورہ ہے، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ قدر مکیہ، مقدرات الہیہ کے فیصلوں کے اترنے کے بیان والا سورہ۔ سب سے پہلے میں اس کے فضائل بیان کروں گا کہ سورہ کے فضائل و خصوصیات کیا ہیں۔ فرمایا حضور اکرم ختمی مرتبت نے کہ جو شخص سورہ قدر کو پڑھے گا سمجھ کر، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پوری شب قدر جاگتے ہوئے گزاری۔ اس کو پڑھنا سمجھ کر کا ثواب ایسا ہے کہ پورے رمضان کے تمام روزوں کے برابر ثواب ہے اس کا، اور شب قدر کو جاگ کے رہ کر نماز پڑھتے رہنے کا ثواب جتنا ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس سورہ کو سمجھ کر پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ حضرت امام محمد باقر صاحب سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اکرم ختمی مرتبت رسول خدا نے کہ جو شخص سورہ قدر کو بلند آواز سے پڑھے گا وہ شخص کی طرح ہے جس نے خدا کی راہ میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا، اور جو شخص سورہ قدر کو آہستہ خاموشی سے دل میں پڑھے گا وہ شخص کے برابر ہے جو راہ خدا میں اپنا خون بہا کر اپنے خون میں تڑپ رہا ہو، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تفسیر مجموع بیان جلد 10۔ ضروری نوٹ: مگر سارے فضائل صرف اس لیے ہیں جو سورہ کو سمجھ کے پڑھے، اس کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اور تفسیر نمونہ: حضرت امام محمد تقی صاحب سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا اس سورہ کو بکثرت پڑھنا قرض ادا کرتا ہے اور رزق کو وسیع کرتا ہے۔ اور فوائد القرآن: حضرت امام صادق صاحب سے روایت ہے کہ سوتے وقت سورہ قدر کو 11 دفعہ پڑھنا حفاظت کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ قدر کو سوتے وقت پڑھ لے اس کا مال جان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر انوار الرجف: دشمن کے سامنے سورہ کو پڑھنا دشمن پر غالب آ جاتا ہے۔ جو انسان دشمن سامنے آئے اور سورہ قدر پڑھ لے دل میں، وہ دشمن پر غالب آ جائے گا۔ حضرت امام علی موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ امام جو تھے ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ فوائد القرآن: حضرت امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام اہل بیت کے فرماتے ہیں اگر کوئی چیز قدر تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے، تقدیر پر کوئی چیز اگر غالب آ سکتی ہے تو وہ سورہ قدر کے پڑھنے والا، سورہ قدر کو کثرت سے پڑھنے والا تقدیر پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص سورہ سفر پر جاتے وقت اس کو پڑھے گا صحیح سالم واپس لوٹے گا۔ تقدیر میں جو نقصان لکھا ہوگا وہ مٹ جائے گا اس سورہ کے پڑھنے سے۔ المکارم الاخلاق: ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں امام ابی موسیٰ رضا کہ مومن کی قبر پر 7 دفعہ سورہ قدر پڑھنے سے صاحب قبر اور پڑھنے والا دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تفسیر انوار الرجف: کہ کوئی قبر پر جائیں اور قبر پر 7 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھ لیں تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جامع رسول خدا نے فرمایا مومن کے دفن کی پہلی رات اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس طرح کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ پڑھو، اور اس کا ثواب جو ہے بیعت کو پیش کر دو۔ خدا نے عالم اسی وقت 1000 فرشتے صاحب قبر کے پاس بھیجے گا، اسے جنت کا لباس پہنائیں گے، اس کی قبر کو وسیع کر دیں گے، نماز پڑھنے والے کو اجر عظیم عطا ہوگا، اور وہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جس کے بعد سے وہ پڑھا گیا ہے سورہ۔ اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القدر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اب تفسیر اس کی بیان کرتا ہوں میں۔ شب قدر، پہلے شان نزول، یہ سورہ اترا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبروں پر بندر اچھل رہے ہیں، بندر آپ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں۔ حضور کو سخت رنج پہنچا،
اس پہ جامع سورہ خدا کو تسلی دی گئی کہ سورہ قدر آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے خلیفہ جو ہیں وہ اس ممبروں پر بیٹھیں گے جو آپ کو بندروں کی شکل میں نظر آئے. تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ بنی امیہ کی حکومت کی پرواہ نہ کیجیے جو 1000 ماہ رہی. ہم آپ کو ایک ایسی رات دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ تفسیر کی ہے, یہ بیک گراؤنڈ لکھا ہے تفسیر روح المعانی جلد 30 صفحہ 188, اور تفسیر در منصور میں بھی لکھا ہے, تفسیر بیان البیان میں بھی لکھا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جامع رسول خدا نے مجھ سے شب قدر کا مطلب پوچھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی, اللہ تعالیٰ شب قدر میں وہ سب کچھ قیامت تک ہونے والا مقرر کر دیتا ہے, یہاں تک کہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی ولایت کو مقرر فرما دیا جو قیامت تک جاری رہے گی. شب قدر ہی میں حضرت علی کی ولایت کو اللہ نے مقرر فرمایا. تفسیر صافی و معانی الاخبار. قرآن کے نزول کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے تدریجی, یہ کہتے ہیں تنزیل, ایک ایک کر کے اترنا, اور ایک ہوتا ہے انزال, پورا قرآن ایک ساتھ اترنا. شب قدر میں انزال ہوا ہے, یعنی رسول خدا کے دل پر پورا قرآن بیت المعمور سے یا لوح محفوظ سے اترا اور آپ کے دل میں سما گیا کہ تمام مطالب یہ شب قدر میں ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے شب قدر میں قرآن کو اتارا, یعنی قرآن کے تمام مطالب اور معانی بیت المعمور سے یا لوح محفوظ سے اتر کر حضور کے دل پہ آ گئے شب قدر میں. اور ایک ہوتا ہے نزول تدریجی, یعنی 23 سال تک وہ قرآن کی آیتیں جستہ جستہ الگ الگ اترتی رہیں. یہ ہے تدریجی. تو پورا قرآن شب قدر میں اس کے مطالب جو تھے وہ حضور کے دل میں اتر گئے. یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے معنی. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن اترنا شروع ہوا. وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی جس میں فرشتہ غار حرا میں جامع رسول خدا کے پاس وحی لے کر آیا, وہاں سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی. تفسیر کبیر ابن جریر, ابن منذر, ابن ابی حاتم, حاکم, ابن مردویہ اور بحیقی, یہ سنی روایات میں. اور شیعہ روایت میں یہ ہیں کہ شب قدر میں قرآن کے تمام مطالب اور معانی مفاہیم وہ بیت المعمور سے اور لوح محفوظ سے مکمل حضور کے دل پہ اتر گئے ایک ساتھ. یہ فرق ہے سنی اور شیعہ کی تفسیر میں. قدر کے معنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, شب قدر, تقدیر یعنی وہ رات جس میں اللہ تقدیروں کے فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے. جیسے خدا نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے. 40 اقوال ہیں. علماء اہل سنت کی اکثریت ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں کسی طاق رات میں شب قدر کے قائل ہیں. پھر اکثر علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے. از بخاری, مسلم, احمد, ترمذی مطابق روایات ابو داؤد, اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب قدر کی آخری 10 راتوں سے طاق رات میں شب قدر کو تلاش کرو. ابن عباس سے روایت ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہو رہا ہو اور 9 دن باقی ہوں یا 7 دن یا 5 دن باقی ہوں. مراد طاق راتیں. بخاری, ترمذی, نسائی. مطابق تفسیر اہل بیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جامع رسول خدا نے فرمایا کہ شب قدر 21ویں یا 23ویں رات ہے. راوی نے عرض کی اگر دونوں راتوں میں عبادت نہ کر سکوں تو ایک رات بتا دیجیے. امام نے فرمایا اتنی عظیم چیز کے حاصل کرنے کے لیے, شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 راتیں عبادت کر لینا بھی تمہارے واسطے مشکل ہے. یعنی یا 21 ہے یا 23 ہے, یہ دونوں راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے. مگر زیادہ روایتیں 23 کے لیے آتی ہیں. تفسیر روح الثقلین جلد 5. نیز امام نے فرمایا کہ ان راتوں میں 100 رکعت نماز پڑھو.
رات بھر صبح تک جاگتے رہو، غسل کرو، وضو کر کے کھڑے ہو، نماز نہ پڑھ سکو تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو۔ فرمایا تقدیریں 19ویں کی رات مقرر ہوتی ہیں، ان کا حکم 21ویں رات کو اتارا جاتا ہے اور 23ویں رات کو معاملہ طے ہو جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے۔ از تفسیر نور الثقلین جلد 5 اور تفسیر فضل الخطاب۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا عظیم چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح اپنے پالنے والے مالک کی اجازت سے، بإذن ربہم من کل امر، اپنے پالنے والے مالک کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پالنے والے مالک کی اجازت سے اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہے حتیٰ مطلع الفجر، وہ رات سلامتی سلامتی خیر ہی خیر ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک، یعنی یہ رات صبح صادق تک ہر آفت و ہر بلا سے سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ہر خیر برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں اترا یہ سورہ؟ جب سورہ خدا وہ صحابہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ اصحاب کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے آرزو کی کاش ہمیں بھی یہ خوبی حاصل ہو جاتی۔ حضور کو بھی افسوس ہوا کہ میری امت کی تو اتنی طاقت نہیں ہوگی امت کے لوگوں میں کہ جو 1000 مہینے جہاد کر سکیں۔ اس پر یہ آیت اتری، یہ سورہ اترا کہ اے رسول آپ افسوس نہ کریں، ہم آپ کو ایک رات دے دیتے ہیں ایسی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، یعنی اس رات میں جو عمل کیا جائے گا وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہوگا۔ اس سورہ کا پیغام حاصل یہ ہے کہ اگرچہ ہماری عمریں کم ہیں لیکن ہمیں اللہ نے ایک رات ایسی دے دی ہے، 21ویں اور 23ویں رات شب قدر رمضان میں، کہ ہم اگر اس رات میں عبادت کریں، جاگیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں تو ہمیں 1000 مہینے یعنی 83 سال جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح سے اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، ہماری کم عمروں پر رحم فرمایا ہے۔ ہم کم عمر ہوتے ہوئے بھی 1000 مہینے یعنی 83 سال جہاد کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر 2 راتوں کو ہم عبادت پہ گزار دیں رمضان کی، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا عمل 1000 مہینوں سے عمل سے افضل ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ صرف اللہ سے اجر حاصل کرنے کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ از بخاری شریف، از مسلم شریف، از مسلم احمد ابن حنبل۔ پھر سنیے یہ حدیث، یہ بہت اہم حدیث ہے، دوبارہ یہاں پڑھتا ہوں میں کہ حضور اکرم ختم مرتبت نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ صرف اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا رہا، کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنا بڑا یعنی یہ عمل ہے، جو بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم موجود ہے، مسلم احمد بن حنبل موجود ہے۔ پھر جو اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، حضرت علی نے فرمایا اللہ نے شب قدر میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب مقرر فرما دیا ہے، جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے سب اللہ شب قدر میں مقرر کر دیتا ہے۔ اور تصویر صافی، اس رات کی خصوصیت بتائی گئی کہ اس رات میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں، اپنے پالنے والے مالک کی اجازت سے اترتے ہیں، تمام احکامات لے کر اترتے ہیں۔ یعنی یہ رات صرف رسول خدا کے زمانے ہی میں نہیں تھی بلکہ ہر سال ہوتی ہے۔ تنزل، اترتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اترے تھے، پریزنٹ صیغہ ہے، پریزنٹ اور فیوچر، مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہوتا ہے۔ نزل الملائکہ تو نہیں کہا، تنزل الملائکۃ، ملائکہ اترتے ہیں، یعنی ہر شب قدر میں ملائکہ اترتے ہیں پریکٹیکلی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پہ اترتے ہیں؟ امام نے کہا کہ تم پوچھو کہ اعلیٰ من تتنزل، جب خدا کہہ رہا ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں تو کس پہ اترتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کسی پہ اترتے ہیں. تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا اترتے ہیں، ہاں تو ماننا پڑے گا کوئی ہے تو وہ جس پہ اترتے ہیں وہ زمانے کا امام ہوتا ہے، وہی صاحب امر ہوتا ہے، اس پر ملائکہ اترتے ہیں، اس پر یہ اللہ کے احکامات اس سال ہونے ہوتے ہیں، نافذ کرنے ہوتے ہیں، وہ لے کے اترتے ہیں. اب سوال ہے کہ روح کیا ہے؟ ملائکہ اترتے ہیں اور روح. تو فرمایا جناب جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جبرائیل تو ملائکہ میں شامل ہیں، فرمایا تنزل الملائکہ، تو ملائکہ میں جبرائیل بھی آ گئے، ملائکہ اترتے ہیں، جبرائیل بھی اترتے ہیں. اور فرمایا بر روح، اور روح بھی اترتا ہے. تو روح کیا ہے؟ ملائکہ سے زیادہ عظیم مخلوق ہے. کیا خدا نے نہیں فرمایا ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ روح ایک الگ مخلوق ہے ملائکہ سے، جو ملائکہ سے بھی زیادہ عظیم ہے، جو اترتے ہیں ملائکہ امام پر شب قدر میں، اور سال بھر رہتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. اور تفسیر برہان جلد 4. تفسیر اہل سنت میں یہ ہے کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہے. بعد نے کہا کہ ملائکہ سے مراد، روح سے مراد وہی ہے. من کل امر، تمام امور کو لے کر اترتے ہیں، تمام مقدرات، تمام تقدیروں کو لے کر ملائکہ اترتے ہیں، ہر خیر و برکت کو لاتے ہیں، ہر آدمی کے امر خیر کو، اس کی سرنوشت تقدیر کو اپنے ساتھ لکھ کر لاتے ہیں اور امام کو دیتے ہیں. اس سال اس کو یہ فائدے دیے جائیں گے. سلام ہے حتیٰ مطلع الفجر، صبح تک یہ سلامتی ہے رات. سلام کے معنی سلامتی کے ہیں. سلام اس لیے فرمایا کہ اس رات فرشتے مومنین پر مسلسل سلام بھیجتے رہتے ہیں، ہر مومن کو فرشتہ سلام کرتے ہیں. اور زمانے کے امام جامع رسول خدا کے آخری خلیفہ کی خدمت میں بھی رات بھر ملائکہ سلام پیش کرتے رہتے ہیں اس رات. تصویر نمونہ، کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ شب قدر کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا بھلا ہم شب قدر کیسے نہیں پہچانیں گے جبکہ فرشتے اس رات ہمارے چاروں طرف طواف کرتے رہتے ہیں، ہم پر اترتے رہتے ہیں، احکام الہی ہم کو پہنچاتے رہتے ہیں. ہم نہیں پہچانیں گے کہ یہ شب قدر ہے کہ نہیں؟ تفسیر برہان جلد 4. فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ نبی کریم کو شب معراج کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کا علم دے دیا گیا تھا، مگر وہ علم مجمل تھا. یہ کی تفصیلات شب قدر میں بھیجی جاتی ہیں. وہ علم حضور نے ائمہ کو دیا، مجمل تھا وہ علم. کی تفصیلات جو ہیں وہ شب قدر میں آتی ہیں. اس سال کیا کیا ہوگا اس کی تفصیلات، ڈیٹیل. جب رسول خدا نے وہ علم حضرت علی کو دیا، پھر وہ علم اوصیاء ائمہ کو ملا قواعد کلیہ کی شکل میں. جن کی تفصیلات ملائکہ شب قدر میں امام کے پاس لاتے ہیں، یعنی کلیات کی تفصیل امام کے پاس لاتے ہیں. راوی نے پوچھا اس کے علاوہ ائمہ معصومین کے پاس شب قدر میں کون سا علم آتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کے بتانے کی اجازت نہیں ہے. راوی نے پوچھا کیا شب قدر سے پہلے ائمہ کو ان مقدرات کا علم ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا علم تو ہوتا ہے مگر ائمہ اہل بیت اس کو نافذ نہیں کر سکتے. علم تو ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ کرنا ہے، یہ کرنا، مگر اس کو نافذ نہیں کر سکتے. نافذ کرتے ہیں شب قدر میں احکامات کے آنے کے بعد، کیونکہ وہ پھر احکامات کنفرم ہو کے آتے ہیں، ابھی ہونا ہی ہونا ہے. جب تک شب قدر میں اس حکم کو نہ دیا جائے ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے. اب جب اس کا انکار کرے گا، فرمایا جو اس بات کا انکار کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. جب کوئی نبی رحلت کرتا ہے اپنا سارا علم اپنے وسیع کو دے جاتا ہے، جب وہ وسیع کا رحلت کرتا ہے وہ اپنے وسیع کو علم دے جاتا ہے. شب قدر میں حق کی خبریں فرشتے صرف امام برحق کے پاس لاتے ہیں. اب کیونکہ شب قدر میں روح اور فرشتے امر الہی کو لے کے اترتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر ایک مرد خدا ایسا ہو جس کی طرف فرشتے تمام اللہ کے احکامات لے کر آئیں. وہی اولی الامر ہے، وہی صاحب امر ہے، وہی حاکم ہے وقت کا، وہی اللہ کا خلیفہ ہے، وہی اللہ کے جانشین ہے، وہی رسول کا خلیفہ ہے، اور وہ امام وقت ہے، امام مہدی ہیں، جن کے اوپر یہ تمام امور لے کر فرشتے آتے ہیں شب قدر میں. یہ تمام تفسیر برہان سے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. لہذا شب قدر جو ہے ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس رات 2 راتیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر 2 راتیں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت میں بسر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو ہمیں اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا جو خود فرمایا اس نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے یہ رات اگر آپ نے استعمال کی ہے تو کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر کسی آدمی کو مثلا 10 سال کی عمر میں ملی، بالغ ہونے کے بعد سمجھے کہ وہ 25 سال کی عمر میں مر گیا مثلا فرض مہار، اس کو 10 شبہ قدر ملی مثلا، آپ اور کیے اگر 25 سال کی عمر میں مر گیا کوئی آدمی تو اس کو 10 شبہ قدر ملی، تو ایک اگر اس نے تمام شبہ قدر کو استعمال کیا تو ایک رات کا اجر جو ہے 83 سال کے برابر ہے۔ آپ 83 کو آپ ضرب کیجیے، 83 کو آپ ضرب کیجیے 10 سے تو 830، گویا اس نے 830 سال عبادت کی۔ اگر 10 شبہ قدر اس نے استعمال کر لی تو اس نے 830 سال عبادت کی۔ اور اللہ نے کامیابی کا معیار کیا رکھا ہے قرآن میں اللہ نے کامیابی کا معیار یہ رکھا ہے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اس زندگی میں ہوگا جس سے وہ راضی ہوگا، یعنی کامیاب۔ وہ من خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا فأمہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ماں اور ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ۔ اب آپ سوچیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، یعنی آپ کو ابدی کامیابی حاصل ہو، آپ کو وہ زندگی حاصل ہو جو زندگی آپ چاہتے ہیں، اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو آپ شب قدر کی قدر کیجیے۔ یہ بڑی قدر کے معنی ہے قیمتی، یہ انتہائی قیمتی راتیں ہیں 21 اور 23 رات رمضان کی، ان کو ہمیں عبادت میں بسر کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں ہمیں جاگنا چاہیے۔ امام نے فرمایا نمازیں پڑھنی چاہیے، اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اپنی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان گناہوں پر اللہ سے معافیاں مانگیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا ثواب جس کو ملے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور وہی ظاہر کا مصداق ہوگا کہ جس کی نیکیوں کا پارا من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا ہوا فی عیشۃ راضیہ، وہ اس زندگی میں ہوگا جس سے وہ راضی ہوگا، یعنی من بھاتی زندگی میں ہوگا۔ جیسے زندگی وہ چاہتا ہے ویسی زندگی اس کو ملے گی، یعنی کامیاب زندگی ملے گی۔ انسان یہی چاہتا ہے زندگی میں کہ جیسی زندگی وہ چاہتا ہے وہ زندگی ملے، جو جیسا کھانا چاہتا ہے ویسا کھانا ملے، جیسا لباس چاہتا ہے ویسا لباس ملے، جیسا گھر چاہتا ہے ویسا گھر ملے، جیسی سواری چاہتا ہے ویسی سواری ملے، جو چاہتا ہے وہ ملے، وہ اس کو ملے گا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور یہ شبہ قدر ایک ذریعہ ہیں، ایک ہمارے واسطے اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو دعا ہے خدا تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کم سے کم کہ ہم شبہ قدر کی قدر کریں، اس کی قیمت کو پہچانیں، اس سے پورا فائدہ حاصل کریں اور اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين